بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے سبق میں ہم نے رمضان المبارک اور اعتکاف کے متعلق بیان کیا تھا، جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا تھا کہ آپ کا عمل مبارک کیا تھا، اور پھر عشرہ اخیرہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی طور پر عمل مبارک کیا تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اس اعتکاف کے فوائد بیان کرنے ہیں کہ اعتکاف کے فوائد کیا ہیں۔ تو اعتکاف کے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ گناہوں سے بچنا ہے، اور دوسرا فائدہ جب آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے تو پھر اصول ولایت کا یہ اعلیٰ فائدہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی ریاضت میں مقام کشف حاصل ہوتا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں 40 اولیاء اعظام سے ملا، ہر ایک نے یہی فرمایا کہ ولایت ہمیں عزلت یعنی گوشہ نشینی کی وجہ سے ملی ہے۔ اس مقام پر ہم پہنچے تو عزلت کی وجہ سے پہنچے، گوشہ نشینی کی وجہ سے پہنچے۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر تو اعتکاف کے اندر دو چیزیں موجود ہیں، ایک روزہ یعنی بھوک موجود ہے، اور دوسرا عزلت یعنی گوشہ نشینی بھی موجود ہے۔ لہذا اعتکاف ولایت اور کشف کے اصول کا کامیاب ذریعہ ہوا۔ مسجد کا قیام مزید قرب کا باعث بنتا ہے، کیونکہ مکین کا قرب جس طرح مکان میں حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک کا قرب خاص مسجد میں ملتا ہے۔ پھر مسجد کے اندر بیٹھنے کے بعد رب تعالیٰ کا ذکر و اذکار، تلاوت کلام مجید، نماز، مراقبہ اور نفی اسباب کا ذکر مزید اس کے علاوہ ہوتا ہے۔ اب اتنی چیزیں جب آدمی کو وہاں اس گوشہ نشینی یعنی عزلت اعتکاف کے اندر مل گئیں، تو اس گوشہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب در قرب حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نشینی ہی ہم نشینی ہے، کیوں کہ بندے نے رب تعالیٰ کے در پر اپنا بستر لگا دیا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ انا جلیس و من ذاکرانی، میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ اور اس کا لطف خاص اس خلوت ہی میں ملتا ہے کہ جب اس خلوت میں رب تعالیٰ کو انسان یاد کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اسے بھی یاد کرتا ہے۔ اب اس خلوت سے یہ جو تنہائی مسجد کے اندر انسان کو ملتی ہے، تو اس تنہائی سے، اس خلوت سے قبر کے لیے بھی سامان انسان کو مہیا ہوتا ہے، اور اس اعتکاف کے لیے وہ سرمایہ جو الفت باللہ کا ہے وہ بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اہل سلوک کی ریاضت کے ارکان کا انحصار بھی 4 چیزوں پر ہے، یعنی وہ 4 چیزوں سے بچتے ہیں اور پھر وہ مقام حاصل کرتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے
کہ فضول توہام یعنی زیادہ کھانا بسیار خوری سے وہ بچتے ہیں، کم کھاتے ہیں اور رب تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ دوسری چیز فضول کلام، بات اگر کریں بھی تو اللہ اور رسول کی کرتے ہیں یا انسانیت کے فائدے کی کرتے ہیں، اس کے علاوہ فضول گفتگو نہیں کرتے۔ تیسری چیز فضول اختلاط انام، لوگوں کے اندر زیادہ مل جل جانا اور اپنے تفکرات کو بکھیرنا، یہ ان کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ عوام میں جتنے گھلے ملیں گے، جتنے عوام کے کاموں میں پڑیں گے، اتنا ہی رب تعالیٰ سے ذہن ہٹے گا۔ تو اہل اللہ کا کام یہ ہے کہ کم سے کم لوگوں سے ملے، رب تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑے رکھے۔ اور چوتھی چیز فضول منام، ہر وقت سونا اور سونا، زیادہ سونا، یہ اولیاء اللہ کا کام نہیں ہے، اس سے بھی وہ بچتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم، اپنے پہلوؤں کو بستروں سے دور رکھتے ہیں، یہ ان کا شیوا ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی سنت بھی ہے۔ تو یہ جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں یہ اعتکاف میں بدرجہ اولا حاصل ہوتی ہیں اور احسن طریقے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف وقوف القلب علی اللہ، یہ اس سے بنا ہے، یعنی ریاضت کے ساتھ دل کو متوجہ الی اللہ رکھنا، رب تعالیٰ کی طرف دل متوجہ رہے، جب بھی جو بھی وقت ملا رب تعالیٰ کے ذکر اذکار میں لگا دیا اور اس کی مشق کرتے رہے، اور یہی ان کی ورزش رہی جو اعتکاف میں بیٹھ گئے، یعنی رب تعالیٰ کے در پر آ کر بیٹھ گئے تو ان کی مشق اور ورزش یہی ہے کہ وہ کبھی تو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، کبھی نماز میں کھڑے ہیں، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ورزش ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ درجہ ولایت حاصل ہو اور اتباع سنت میں محبوبیت کا مقام انہیں مل جائے، یہ محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جائیں، اس لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف کے فوائد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فوائد کو حاصل کرنے اور حاصل کر کے ان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔